السلام علیکم، حنیف دعامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہے۔ رینکر سے زیادہ پی ایس پی افسروں کے لیے اہمیت کا حامل یہ پروگرام ہے، کیونکہ اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ اسپیشل سلیکشن بورڈ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں، اس کے اندر جو سازشیں ہوئی ہیں، اس کو ہم ایک ایک کر کے میں بے نقاب کروں گا۔ اتفاق سے جو ہے اس سلیکشن بورڈ میں خود ہمارا جو نمائندہ خصوصی ہمراز راہی بھی وہاں پر موجود تھا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ انہوں نے سنا، جو کچھ انہوں نے اشارے دے کے ان ممبروں کو ایک دوسرے کو کرتے ہوئے، وہ سب کے سب میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے، کس کے ایما پر یا کس کے کہنے پر یا کس سازش کے نتیجے میں ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر کو قانون کے قواعد اور ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں ریورٹ کر کے دوبارہ ایس ایس پی بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے پی ایس او ایس ایس پی فرخ بشیر کو ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دینے کے لیے جو موضوع انہیں قرار دیا ہے، اس میں جو ہے کس نے کس کو کیا لالچ دی، کیا پیشکش ان کو کی گئی اور کس نے کیا پیشکش قبول کی، اس پر بھی آگے چل کر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو 45ویں نمبر پر جو ایس ایس پی تھے، یعنی کہ میرا اشارہ جو ہے وہ طارق دھارجو کی جانب، کس طریقے سے محض انہیں گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں پرموٹ کرنے کے لیے تقریباً کوئی 23 ایس ایس پیز کو جو ہے ان پر چھری چلا کر جو ہے معمولی غلطیوں کو جو ہے مد نظر رکھ کر انہیں ڈیفر کر کے ایک طریقے سے بھانجے کے لیے جو ہے وہ راہیں ہموار کر کے انہیں گریڈ 90 سے 20 کا پرموشن جو ہے وہ بالکل کیک کی طرح سے جو ہے یعنی کہ پلیٹ میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کس نے کیا اور کس نے اس تمام تر حصول کے لیے، ان تمام تر مقاصد کے لیے اپنے اختیارات کا انتہائی ناجائز استعمال کیا؟ اور اس سب سے بڑھ کر یہ جو تمام متنازع قسم کے اہداف تھے، اس متنازع اہداف کی تکمیل میں جو ہے خود سندھ کے آئی بی کا جو ایک رول ہے، آئی بی کی جو ایک رپورٹ ہے جو کہ انتہائی زہریلی رپورٹ تھی، جس کو مرتب کرنے کے لیے جو ہے 2 دھاری تلوار کا استعمال کیا گیا ہے، اس آئی بی کی رپورٹ کا جو ہے وہ اس میں کیا کردار ہے، کیا رول ہے، اس پر بھی آگے چل کر ہم اس میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ آج کا پروگرام جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم چلتے ہیں باضابطہ اپنے پروگرام کی جانب۔ اسپیشل پرموشن بورڈ، یہ جو کہ اب 10 اگست کو ہونا تھا، 10 کے بعد یہ 11، 12، 13 تک چلتا رہا، اور 13ویں دن جو ہے 13ویں کو جو ہے وہ یہ اناؤنس کر دیا گیا 12، 13 کو کہ کون 90 سے 20 میں گیا اور کون جو ہے 20 سے 21 میں گیا۔ اب اس سلیکشن بورڈ میں جو ہے وہ سازشی ٹرائکا جو تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس بورڈ میں جن گریڈ 19 اور 20 کے پولیس افسروں کے کیس پٹ اپ کیے گئے تھے، انہیں اس بات کا اندازہ تھا، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس بورڈ میں چونکہ ایسا کوئی متنازع سازشی ممبر شامل نہیں ہیں، بلکہ پولیس کی جانب سے جن ممبروں کو اس بورڈ میں شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار، اور اس طریقے سے آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری، اور سب سے بڑھ کر جو ہے ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ جو اس میں شامل تھے، اس کے بعد پولیس افسروں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس بورڈ سے انہیں انصاف ملے گا۔ یعنی ماضی کے جن بورڈوں میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، جس میں رائی کو پہاڑ بنا کر جو ہے انہیں انتہائی گناہ آلود ظاہر کر کے ان پر پرموشن کے دروازے بند کر کے انہیں ڈیفر کر دیا گیا تھا، لہٰذا اس بورڈ میں چونکہ اس طرح کا کوئی زہریلا اور سازشی ممبر نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے اس بورڈ میں جو ہے تمام کے تمام فیصلے میرٹ پر ہوں گے، شفافیت کو مد نظر کر فیصلے کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور وہ بھی اگلے رینک پر پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جس طریقے کا جو ہے وہ رزلٹ ہے اس بورڈ کا،
اس رزلٹ نے جو ہے وہ تمام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. یعنی جو انہوں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا، اور جو نہیں سوچا تھا وہی سب کچھ ہوا. ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اس بورڈ کا حصہ تھے، شامل تھے. وہ کون ہیں اب بتانا ضروری، لیکن ہمراز راہی نے جو رپورٹ دی ہے وہ رپورٹ چونکا دینے والی ہے. معلوم یہ ہوا ہے کہ اس بورڈ میں جو ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انعام اللہ دھاریجو نے بورڈ میں شامل کرنے کے لیے جو ہے ایک سمری بھجوائی تھی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو. اس سمری میں انہوں نے جو ہے وہ اے ڈی خواجہ یعنی پولیس فاؤنڈیشن اکیڈمی کے جو کمانڈنٹ ہے ان کا نام، اس طریقے سے جو ہے خود سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی مشتاق مہر کا نام، اور خود سابقہ ڈی جی ایف آئی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے نام بھجوائے تھے کہ انہیں اس بورڈ کا ممبر بنا دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس گریڈ 22 کے افسران ممبر کی حیثیت سے دستیاب نہیں ہیں. انہوں نے بہت تفصیلی ایک سمری بھجوائی تھی، لیکن ان کی سمری جو ہے انتہائی بے دردی کے ساتھ جو ہے یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی تھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کہ یہ تمام کے تمام بلیک لسٹ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم انہیں شامل نہیں کرتے. جس کے بعد جو ہے وہ ایک کمی پوری کرنے کے لیے محسن بٹ کو جو ہے وہ آخر میں اس بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا تھا. لیکن اب جو بورڈ کا اجلاس ہوا یہ ایک عجیب نوعیت کا بورڈ ہے کہ اس بورڈ میں پولیس والوں کے جو پرموشن ہوئے جنہیں ڈیفر کیا گیا ہے، ان پولیس افسروں کو پرموٹ کرنے میں اور ڈیفر کرنے میں جو ہے جو ممبران تھے پولیس گروپ کی طرف سے ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. نہ تو پرموٹ ہونے والوں کی انہوں نے کوئی سفارش کی، ان کی تعریف کی، ان کی کارکردگی کو سراہا گیا، اور نہ ہی جنہیں ڈیفر کیا گیا ان کی کوئی مخالفت کی گئی. یعنی کہ ان کے مخالفت اور حمایت نہ کرنے کے باوجود اس بورڈ نے اپنے طور پر جو ہے جنہیں ڈیفر کرنا تھا انہیں ڈیفر کر دیا، اور جن کو فیور کرنی تھی ان کو آؤٹ آف وے ان کی فیور کر دی. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس بورڈ میں جو ہے ڈی ایم جی گروپ کے 2 ممبروں نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ایک کلیدی کردار ادا کیا. بجائے ڈی ایم جی گروپ کے افسروں پر قدغن لگانے، ان کے پروموشن روکنے یا انہیں ڈیفر کرنے یا کسی کو اگلے عہدے پر پرموٹ کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا سارا زور جو ہے پولیس افسروں کو پرموٹ کرنے اور یا انہیں ڈیفر کرنے میں ہی صرف کیا. حالانکہ یہ ان کا کردار، ان کا رول نہیں تھا، کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ کون سا پولیس افسر کیسا ہے، وہ نہیں جانتے ہیں. محض رپورٹوں کو جواز بنا کر، رپورٹوں کو شواہد بنا کر ان کی روشنی میں انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال ایک پری پلاننگ ایک اسکرپٹ کے تحت انہوں نے اپنے کردار کا، اپنے رول کا جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ایک طریقے سے اس میں استعمال کیا. یعنی میرا اشارہ جو ہے خود انعام اللہ دھاریجو وہ جو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیئرمین ہیں پبلک سروس کمیشن کے کیپٹن زاہد نے جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کی کس کو پرموٹ کیا جائے اور کسے پرموٹ نہ کیا جائے. اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ای زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر. پچھلے بورڈ میں جو ہے جو کہ 30 ستمبر 2021 کو ہوا تھا، اس بورڈ میں انہیں پرموٹ کیا گیا تھا مشروط طور پر. کنڈیشنل ان کی پروموشن تھی کہ 1 سال تک ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے گا کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے، ان کے اے سی آر کیسے ہیں. اگر کارکردگی بہتر ہے، ان کی اگر اے سی آر ٹھیک ہے، تو انہیں جو ہے وہ پرماننٹ یعنی کہ کنفرم کر دیا جائے گا گریڈ 90 سے 20 کے لیے. بصورت دیگر جو طریقہ کار ہے، اگر کوئی مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو انہیں ریورٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں 1 سال کی مہلت اور دی جاتی کہ انہیں مسلسل 1 سال اور جو ہے اسی کنڈیشنل بیس پر جو ہے ڈی آئی جی کے عہدے پر کام کرنے دیا جائے. لیکن اس معاملے میں جو ہے اس کیس میں جو ہے صریحاً جو ہے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں دوبارہ سے ریورٹ کر کے گریڈ 19 میں کام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، جو کہ صریحاً غلط خلاف ورزی ہے. اور یہ جواز پیش کیا گیا کہ ان کے خلاف آئی بی کی رپورٹیں ہیں، اور چونکہ یہ ایک انتظار قتل کیس میں ان کا بالواسطہ براہ راست طور پر ان کا نام آ رہا ہے، دوسرا ان کا اپنا کریکٹر جو ہے چال چلن بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں جو ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے یہ بات مجھ سے شیئر کی ہے کہ یعنی کہ
آئی بی کی تاریخ میں اتنی بیہودہ رپورٹ جو ہے وہ آج تک کسی بھی سلیکشن بورڈ میں پیش نہیں کی گئی پولیس افسروں کے چال چلن سے متعلق۔ وہ رپورٹ اتنی بیہودہ تھی، اس میں اتنے گندے الفاظ اور اتنے گندے واقعات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان الفاظ کو، ان واقعات کو، اس رپورٹ کو جو ہے اس سلیکشن بورڈ میں پڑھنے کی ہمت یا جرت کسی کو ممبر کو نہ ہو سکی، یعنی ان کے زبان جو ہے، ان کے الفاظ ان کے زبان کا ساتھ نہ دے سکے، وہ ذکر نہ کر سکے، اشارے کنائیوں میں ہی کہتے رہے کہ رپورٹ ان کے خلاف یہ ہے، ان کے خلاف یہ ہے، کبھی یہاں اشارے کرتے رہے اور کبھی ایسا اشارے کرتے رہے، یہ اشارے کرتے ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے کہ جس ایس ایس پی کا یا جس ڈی آئی جی کی بات ہو رہی ہے وہ ایسا بھی ہے اور وہ ایسا بھی ہے، مطلب کہ اس قسم کے اشارے کنائیوں میں بات کر کے جس کو ڈیفر کرنا تھا اس کو ڈیفر کر دیا، جس کو پرموٹ کرنا تھا اسے پرموٹ کر دیا۔ تو اتنی بیہودہ رپورٹ جو ہے آئی بی نے بھجوائی ہے۔ ان سے کس نے بھجوائی ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ جو سندھ کے جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں آئی بی کے، ان کے پولیس کے گاڈ فادر سے کس نوعیت کے، کس طرح کے تعلقات تھے، سب کو اس کا علم ہے۔ تو یہ جو رپورٹیں ہیں یہ مینیج کروائی گئی ہے کہ کس کو جو ہے پرموٹ کرنا ہے اور کس کے پرموشن کے راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے آئی بی کا کاندھا استعمال کر کے، ماضی میں بھی آئی بی کا کاندھا وہ استعمال کرتے رہے اور اب بھی جو ہے وہ آئی بی کا کاندھا استعمال کر کے ان کی جھوٹی سچی رپورٹوں کو ہتھیار بنا کر جو ہے وہ اپنے مخالفین کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے خود مقدس حیدر کا پرموشن روکنا ہے، انہیں دوبارہ ایس ایس پی بنوانا ہے۔ اب اس میں کون ہے؟ سب کو پتا ہے کہ مقدس حیدر جو کہ ایس ایس پی ڈی آئی جی ایسٹ زون ہے، انہیں وہاں سے تبدیل کروانے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور جو ہے خود موجودہ آئی جی غلام نبی میمن نے لگایا، باقاعدہ بغل میں فائلیں دبا کر ایک بار نہیں، دو بار تین بار جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جھاڑ بھی پڑی کہ آپ جس کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے خیال اپنے ذہن سے نکالے، اس کا تصور بھی ذہن میں نہ آئے، ورنہ آپ کے خلاف وہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس قسم کی ان کو وارننگ بھی دی گئی، دھمکی بھی دی گئی، لیکن اس کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے خود مقدس حیدر کے رفقا کا کہ یہ جو انہیں ڈیفر کروایا گیا اور انہیں جو ہے ڈی آئی جی کے منصب سے ہٹایا گیا، ان کو جو ریورٹ کروایا گیا، اس میں سب سے بڑا کردار خود سندھ کے موجودہ آئی جی کا، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے جو ہے پولیس کے گاڈ فادر کو استعمال کیا، اور گاڈ فادر کے ذریعے جو ہے پھر سلیکشن بورڈ میں جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انعام اللہ داریجو کو خاص طور سے میسج کنوے کیا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مقدس حیدر کو جو ہے وہ کنٹینیو ڈی آئی جی کیسز سے کام کرنے سے روکنا ہے، اس کے پرموشن میں روڑے اٹکانا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ انہیں 1 سال کا مزید وقت دینے کے بجائے انہیں ریورٹ کر دیا گیا کہ یہ 19 میں ہی ایز اے ایس ایس پی کام کریں گے، ایز اے ڈی آئی جی یہ مزید کام کرنے کے لیے اہل نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ بلاول ہاؤس پر جو ہے اس کارروائی کے نتیجے میں کس قسم کا رسپانس آتا ہے، کیونکہ مقدس حیدر کو جو ہے بلاول ہاؤس کی بھی بڑے لوگوں کی حمایت یا سرپرستی حاصل ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہوں گا میں کہ سب کو پتہ ہے کہ مقدس حیدر کو جو ہے وہ سفارش کی ان کے سب سے بڑے جو ہیں سابقہ آئی جی سندھ کلیم امام تھے۔ یہ وہی کلیم امام ہے جنہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے وہ خود غلام نبی میمن کو پکڑ کے سی ایم کے پاس لے گئے تھے، اور انہیں سی سی پی او کراچی یعنی ایڈیشنل کراچی پہلی مرتبہ بنوانے کا صحرا کسی اور کے سر نہیں، خود کلیم امام کے سر جاتا ہے، اور اسی کلیم امام کے لاڈلے جو ایس ایس پی ہیں یا ڈی آئی جی ہیں مقدس حیدر کے خلاف کارروائی یا ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا صحرا کسی اور کے سر نہیں، اسی ایڈیشنل آئی جی کے سر جاتا ہے جس پر احسان جو ہے خود کلیم امام نے کیا تھا، اور تو اس طریقے سے وہ محسن کشی کے ایک طریقے سے مرتکب ہو چکے ہیں اسی مقدس حیدر کو ریورٹ کروانے کی صورت میں۔ یہ تو مقدس حیدر کا معاملہ تھا۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں خود اب فرخ بشیر کی جانب۔ فرخ بشیر کو پرموٹ کروانے کے لیے خاص طور سے پیغام دیا گیا تھا انعام اللہ داریجو کے بھئی کہ اس کے معاملے میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی ہے، اور اس کو آپ نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود انہیں پرموٹ کرنا ہے۔ اگر یہ پرموٹ ہو جاتے ہیں یعنی 19 سے 20 میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مستقبل قریب کے چیف سیکرٹری
SP سندھ ہو، یعنی آپ کو سندھ کا چیف سیکرٹری بنا دیا جائے گا اگر آپ نے فرخ بشیر کو جو ہے 90 سے 20 میں پرموٹ کروا دیا۔ اس قسم کی جو ہے وہ ایک طریقے سے سودے بازی کی گئی ہے۔ یہ ہمارے نمائندے جو ہے وہ ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ جب یہ یس ہو گیا اسی میٹنگ کے دوران، تو دوران میٹنگ جو ہے وہ چیف سیکرٹری سہیل راجپوت جو ہے موبائل فون لے کے باہر گئے اور اسی وقت انہوں نے چیف منسٹر سندھ کو ٹیلی فون وہیں سے کر کے خوشخبری سنائی کہ آپ کا لاڈلا جو ہے وہ پرموٹ ہو چکا ہے، فرخ بشیر پرموٹ ہو چکا ہے۔ ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے خوشخبری سنا دی، اور اس کے فوری بعد جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ہے فرخ بشیر نے مٹھائیاں بھی تقسیم کر دی تھی۔ تو اتنی خاموشی کے ساتھ یہ کام وہاں پر کر دیا گیا، ایک سودے بازی کی گئی انعام اللہ دارجو کے ساتھ، اور انعام اللہ دارجو نے جو ہے وہ سب کے منہ بند کر کے جو ہے وہ فرخ بشیر کو 90 سے 20 میں پرموشن کے لیے اہل قرار دیا، جس سے پچھلے بورڈ میں جو ہے سابقہ IG سندھ مشتاق مہر نے نااہل قرار دیا تھا کہ ان کے پاس فیلڈ کا کوئی تجربہ نہیں اور IB کی رپورٹیں ان کے خلاف ہے، لہٰذا یہ انہیں پرموٹ نہ کیا جائے، اس وجہ سے انہیں اس بورڈ میں پرموٹ نہیں کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 45ویں نمبر پہ، سیریل نمبر 45 پر جو ہے وہ نام آتا ہے طارق رزاق دھاریجو کا۔ اب یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ طارق رزاق دھاریجو کون ہے۔ وہ یقیناً بھانجے بتائے جاتے ہیں، خود کو بھانجا کہتے ہیں انعام اللہ دارجو کے، یعنی وہ انعام اللہ دارجو ان کے ماموں ہیں۔ اب میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں پر مجھے ذرا سا بدلنا پڑے گا کہ جس کا باپ زندہ نہیں، جس کا ماموں زندہ ہو تو وہ بھانجا لاوارث کیسے ہو سکتا ہے؟ بھانجے کو آگے بڑھانے کے لیے کتنا ہی قتل عام کیوں نہ کی جائے، کتنے ہی چھرے کیوں نہ چلائے جائے، جس طرح کہ اس بورڈ میں جو کچھ ہوا ہے کہ 45ویں نمبر پہ جو بندہ امیدوار ہے، جو SSP ہے، اگر وہ میرٹ پہ سارے فیصلے ہوتے تو یہ تو اس بورڈ میں کیا آنے والے بورڈ میں بھی ان کا پرموشن جو ہے وہ متوقع نہیں تھا، لیکن چونکہ اب انہیں پرموٹ کرنا ضروری تھا، اس لیے جو ہے مخالفین کا یہ کہنا ہے، جو لوگ ڈیفر ہو چکے ہیں وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ محض بانجے کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ہے 23 امیدواروں کو جو ہے اس راستے سے ہٹانے کے لیے ان پر دو دہاڑی چھرا جو ہے وہ چلایا گیا، وہی دو دہاڑی چھرا جو کہ سندھ کے جو IB کے جوائنٹ ڈائریکٹر سے خاص طور سے مرتب کروایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے۔ تو 23 کے 23 امیدوار جو ہے ان کو ڈیفر کر کے محض اپنے بانجے کو DIG بنوانے کے لیے اتنا غلط قدم اٹھایا گیا کہ انصاف کی، اصول پرستی کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ میں اپنے ہی ان پروگراموں میں کہہ چکا تھا کہ ماموں جو ہے یہ انعام اللہ دارجو جو ہے وہ ناک کی سیٹ پر چلنے والے بیوروکریٹ ہیں، ان کی شہرت بہت اچھی ہے، میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ ان کی ماضی کی شہرت اچھی تھی، لیکن یہ جو صورتحال اب سامنے آئی ہے، جو مخالفین کہہ رہے ہیں اور جو ناقدین کہہ رہے ہیں، جس قسم کے نتائج ہیں، اس سے تو کوئی اندھا بھی آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بھانجے کی محبت جو ہے وہ رنگ دکھا گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ انعام اللہ دارجو جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوگا، اور وہ انہوں نے جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے میں جو ہے دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ یہاں پر وہ مبینہ طور پر جو ہے بددیانتی کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ دوسروں کو تو آپ نے ڈیفر کر دیا، پھر میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ دوسروں کو تو آپ نے ڈیفر کر دیا، کہتے ہیں نا کہ اپنی آنکھ کا شہتیر تو نظر نہیں آتا، لیکن دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، یہی سب کچھ یہاں پر ہوا۔ آپ نے ڈیفر کر دیا فیض اللہ کوریجو کو، آپ نے ڈیفر کر دیا ہے وہاں سے کیا نام ہے اسد رضا کو، SSP ساؤتھ کو، آپ نے ڈیفر کر دیا فیصل بشیر میمن کو، آپ نے ڈیفر کر دیا پنجاب کے جو ہیں وہ اپنے سہیل چھٹا کو، آپ نے ڈیفر کر دیا رائے اعجاز کو۔ کیا ہے، ان کی رپورٹیں اچھی نہیں ہیں، ان کی کسی کی نیب کا معاملہ ہے، کسی کا IB کی رپورٹ اچھی نہیں، کسی کی یہ نہیں، کسی کی وہ نہیں، لیکن آپ نے عثمان غنی صدیقی کو آپ نے پرموٹ کر دیا، اس پر کیا نیب کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ریفرنس نہیں تھے؟ آپ نے فیض اللہ کوریجو کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے فیصل بشیر میمن کے ساتھ زیادتی کی کہ اس کا نیب ہے، حالانکہ ایک ممبر جو ہے یہ سلیم مانڈی والا اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ بھی یہ کیا دوہرا معیار ہے آپ کا، باقیوں کے بھی تو نیب کے معاملات ہیں، ان کو تو آپ آنکھ بند کر کے پرموٹ کر رہے ہو، اور
جن کو آپ نے نہیں کرنا ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کرو. یہ تو آپ کا دوہرا معیار ہے. یا تو معیار آپ ایک ہی رکھے سب کے لیے, آپ دو دو معیار لے کے چل رہے ہیں. یہ کہا گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اشاروں میں جو ہے وہ کہتے ہیں سیکٹری اسٹیپ جو ہے وہ اشارہ چیئرمین کو کرتے تھے اور چیئرمین جو ہے اشارہ ان کو کرتے تھے, جبکہ پولیس گروپ کے تینوں ممبر جو ہے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. بالکل انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ وہ یہ یک طرفہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ یہ تماشا ہو کیا رہا ہے اس بورڈ کے اندر. یعنی اس بورڈ میں وہ متنازع ممبران شامل نہیں ہیں, لیکن ان کا کردار کوئی اور انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا ہے, اور وہی نتائج جو وہ ٹرائی کا چاہا تھا وہ نتائج جو ہے بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے اس وقت بورڈ کے دو معزز ممبران جو ہے وہ ایڑی چوڑی کا زور لگا کر جو ہے دے رہے ہیں. حالانکہ ان کا تعلق پولیس گروپ سے نہیں ہے, ڈی ایم جی گروپ سے ان کا یہ منصب ہی نہیں, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہوئے اپنے بھانجے کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے 23 پولیس افسروں کو جو ہے ایک کی چھری سے ان کو چھری چلا کے ان کو راستے سے ہٹا دیا, ان کو ڈیفر کر دیا. یعنی اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور نا انصافی ہو سکتی. 24 سیٹیں تھی, 24 سیٹوں میں سے صرف 18 کو جو ہے وہ انہوں نے پرموشن کے لیے اہل قرار دیا اور باقیوں کو ڈیفر کر دیا. اب 6 سیٹیں جو ہے وہ جان بوجھ کے انہوں نے جو ہے ریزرو رکھی ہے کہ اگر کوئی شکایت ہوتی ہے بڑے پیمانے پر کہ ان لوگوں نے دھاندلی کی ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے یا ماموں نے اپنے بھانجے کو پروموٹ کے لیے یہ سب کھیل رچا ہے, تو پھر وہ شکایت کنندگان کا جو ہے وہ ازالہ کرنے کے لیے ان 6 سیٹوں پر جو ہے ان کے بندوں کو بھی جو ہے رشوت کے طور پر پرموٹ کر سکے. غالب امکان یہ ہے کہ سہیل چٹا جو ہے ڈی آئی جی جو ہے ان کا ہو جائے گا پروموشن, اور دوسرا رائے اعجاز, کیونکہ وہ تھوڑے سے پنجاب سے تعلق ان کا ہے اور وہ اثر رسوخ رکھتے ہیں, لہذا ان کے پرموشن کا چانس زیادہ ہے. اب بات کرتے ہیں یہ بھانجے کی رپورٹ کوئی اچھی نہیں ہے. ماموں کو اس بات کا ادراک تھا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے جس بورڈ کا میں ممبر ہوں اور میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہوں, اگر میرے ہوتے ہوئے اس بورڈ میں میرے بھانجے کو پرموشن نہیں دیا گیا تو پھر دنیا کی کوئی اور بورڈ اور کوئی اور ممبر کوشش کے باوجود بھی اس کے بھانجے کو پرموٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا اعمال نامہ ہی اتنا زیادہ سیاہ ہے کہ کوئی بھی یہ رسک نہیں لے گا انہیں جعلی کاغذوں کے ذریعے پرموٹ کرنے کا. ان کا اعمال نامہ ہے. ان کا اعمال نامہ یہ ہے کہ اپیکس کمیٹی نے جو رپورٹ دی تھی, یہ کوئی سوشل میڈیا کی زینت بن چکا ہے. اس رپورٹ کے مطابق کہ سندھ کا اس سے بڑا لینڈ گریبر کوئی اور نہیں. طارق دھاریجو سے متعلق ان کی رپورٹ تھی کہ یہ سندھ کا سب سے بڑا لینڈ گریبر ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق کوئی پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑا لینڈ گریبر ہے, اور یہ جب اینٹی انکروچمنٹ فورس ملے تو انہوں نے تباہی مچا دی تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کی پراپرٹیاں, اربوں کی پراپرٹیاں جو ہے وہ ان کی اس وقت دبئی میں ہیں, لیکن ان کے اپنے نام پر نہیں, بلکہ یہ پراپرٹیاں ایک ہندو تاجر جو ہے منوج لاسی کے نام پر ہے. یہ کارنامے ہیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انعام اللہ دھاریجو کو کہ بھانجے کے, جنہیں پرموٹ کرنے کے لیے انعام اللہ دھاریجو پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 23 امیدواروں کو جو ہے ان پر ایک ہی چھری چلا کر انہیں ڈیفر کر دیا, اور تاکہ ان کا بھانجا جو سب سے آخر میں ان کا نمبر آ رہا تھا کہ وہ پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو سکے. اور ان تمام کاموں کے لیے جو ہتھیار تھا وہ ہتھیار تھا آئی بی سندھ کے جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں, ان کی جو زہریلی رپورٹیں ہیں اس رپورٹوں کو جواز بنا کر, ان رپورٹوں کو ہتھیار بنا کر جو ہے وہ اس بورڈ میں استعمال کر کے اپنے مخالفین کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹا دیا گیا. یعنی کہ اس میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چیف سیکرٹری انہوں نے بننا ہے, انعام اللہ دھاریجو نے چیف سیکرٹری بننے کے لالچ میں آ کر انہوں نے جو ہے فرخ بشیر سندھ کے سی ایم کے جو پی ایس او ان کو پرموٹ کر دیا, اپنے بھانجے کو پرموٹ کر دیا, نااہل ہونے کے باوجود, اتنی گندی رپورٹوں کے باوجود انہیں پرموٹ کروا دیا. اور عثمان غنی صدیقی پرموٹ ہو گئے, فاروق ڈاکٹر جو ہے پرموٹ ہو گئے. سب سے زیادہ دکھ مجھے جو ہے فیض اللہ قریجو کا ہے کہ انہیں اور اسد رضا کے ساتھ
بڑی ہی ناانصافی کی گئی ہے، بڑی ہی زیادتی کی گئی ہے. انہیں ان کے بالکل کلین ریکارڈ ہونے کے باوجود انہیں ترقی سے محروم کر دی گئی. یہی حال جو ہے وہ رائے اعجاز کا ہے. وہ کلیئر ہو چکے ہیں نیب کی انکوائریوں سے. نیب کی انکوائری کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود انہی نیب کی انکوائری کو جواز بنا کر جو ہے وہ انہیں پرموشن سے محروم کر دیا گیا. یہ تھا سلیکشن بورڈ کا آنکھ کو دیکھا حال، جو کہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے بھجوائی تھی. میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سلیکشن بورڈ میں وہ متنازع ممبران تو نہیں تھے، لیکن بدقسمتی سے کسی بورڈ میں بھی سندھ سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی ممبر اس کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس بورڈ سے خیر کی توقع رکھنا جو ہے وہ دیوانے کا خواب ہے. اس بورڈ اور اس کے فیصلے میں اگر زہر اور سازش شامل نہ ہو تو وہ بورڈ اور اس کے فیصلے جو ہے مکمل نہیں ہوتے اگر اس کا ممبر کا تعلق سندھ سے ہو. تو یہ تو ان کی خاصیت ہے، یہ ان کا خاصہ ہے کہ وہ ایسا کیے بغیر سکون سے چین سے نہیں رہ سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جن امیدواروں کے ساتھ یا جن پولیس افسروں کے ساتھ جو ہے اس بورڈ نے ناانصافی کی ہے، ان کا گلا گھونٹا ہے، ان کے کیریئر سے، ان کے مستقبل سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، وہ ریویو میں جاتے ہیں، وہ اس پر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا وہ پرائم منسٹر سے اپیل کرتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ازالہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. خاص طور سے میں مشورہ دوں گا فیض اللہ قریجو کو اور اسد رضا کو اور خود فیصل بشیر میمن کو کہ ان کے ساتھ اور خود سہیل چٹا جو ہے ان سب کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ جو ہے پارٹی بن کر جائیں انعام اللہ داریجو کے خلاف. کہ انعام اللہ داریجو نے اور خود جو یہ جو چیئرمین ہیں اس پبلک سروس کمیشن کے، ان کے کیپٹن زاہد کے خلاف جائیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے حلف سے کی پاسداری نہیں کیے، اپنے اختیارات کا استعمال اپنے ذاتی مفاد، اپنی خواہشات کی تسکین اور اپنی انا کی تسکین کے لیے انہوں نے سب کچھ اختیارات کا استعمال کیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. ناظرین، اس سے قبل کہ اجازت چاہوں ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہزارہ والے جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے بیچارے جو ہے وہ گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں. میرا یہاں بیٹھ کر جو پروگرام میں کرتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری کے لیے پروگرام نہیں کرتا ہوں، نہ ہی میرا مقصد کسی کی کوئی جذبات سے کھیلنا میرا مقصد ہے. میں تو ایک سیدھی خبریں یا سیدھی حقائق جو ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا کہ بند کمروں کی جو خبریں ہوتی ہیں، جو چند لوگوں میں جو ڈسکس ہوتا ہے، جو سازشیں ہوتی ہیں، اسے پبلک کرنا ہی میرا ایک محبوب مشغلہ رہا ہے. یہ ابھی سے نہیں، یہ پچھلے کوئی 30 سالوں سے جب سے میں پرنٹ میڈیا میں بھی تھا تو میں یہ اندر کی خبریں جو ہے وہ بلا کسی ملاوٹ کے، بلا کسی جھجک کے، بلا کسی خوف و خطر کے میں اسے پبلک کرتا چلا آ رہا ہوں. جس وجہ سے دشمنیاں جو ہے میری اتنی بڑھ چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا میں کر سکتا ہوں. ترتیب دے رہا تھا میں فہرست دشمنان، یاروں نے اتنی بات پہ خنجر اٹھا لیا. دشمن سے ایسے کون بھلا جیت پائے گا جو دوستی کے بیس میں چھپ کر دغا کرے. رشتوں کے دلدل سے کہیں نکلیں گے، ہر سازش کے پیچھے اپنے نکلیں گے. خیر، بات میں کر رہا تھا ہزارے والوں کی. تو میرا ہزارے والوں سے تو میرا بڑا قریب کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، وفا کا رشتہ ہے. ان کے خلاف میں کیسے چل سکتا ہوں؟ اگر میں اب ایک اور بات کہہ دوں تو یہ چیخ پڑیں گے. میرا جو یہ چینل ہے، وہ چینل کی جو خبروں کی جو تفصیل ہے، اور میرا جو خود ہمراز راہی ہے، اس کا تعلق بھی مانسیرا سے ہے، ایبٹ آباد سے ہے، ہزارہ سے ہے. تو میں تو ان پہ بہت ٹرسٹ کرتا ہوں. میں یہاں 7 سمندر پار بیٹھ کے میں یہ پروگرام کرتا ہوں. وہ جو رپورٹ مجھے بھجواتے ہیں، آج بھی جو میں نے رپورٹ کا تذکرہ کیا ہے، یہ جو اتنی بڑی رپورٹ میں نے آج کے پروگرام میں نے شامل کی ہے، پولیس کے جو یہ سلیکشن بورڈ کی جو ہے، یہ رپورٹ ہمراز راہی نے دی، اور ہمراز راہی کا تعلق بھی مانسیرا سے ہے. تو ہزارے والے تو میرے دل کے بہت قریب ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. پھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میری خبروں سے، میرے پروگراموں سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. میرا مقصد جو ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، صرف اور صرف حالات اور واقعات اور جو زمینی حقائق ہیں، جو خبریں ہیں، اس خبروں کو اسی انداز سے آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں.